دوستوں موساد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کے ڈائریکٹر نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ رشیا، ترکی اور چائنا نے ایران کی مدد کی ہے اور جرمنی سے اس کو ٹیکنالوجی لے کر دی ہے۔ اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے چائنا نے ایران کی مدد کی ہے اور اس کے ایٹمی ویپن بن چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل نے اس تمام تر کہانی کو دیکھ کر اپنے ایئر بیسز اور فوجی ٹھکانوں کو الرٹ پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہے معاملات؟ کس طرح پاکستان، سیریا، ترکی، روس اور چائنا نے ایران کی نیوکلیر ہتھیار بنانے میں مدد کی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے نیوکلیر ویپن کے حوالے سے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ اسرائیل نے خود اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ موساد کے پاس اس بات کی مکمل طور پر معلومات ہیں کہ ایران نے کون کون سے ایٹمی میزائل بنائے ہیں یا پھر ایسے میزائل بنائے ہیں جو نیوکلیر وار ہیڈ کو لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ موساد کے ڈائریکٹر نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ایران کو نیوکلیر ویپن کی ٹیکنالوجی جرمنی سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ جرمنی کے سرزمین ایران استعمال کرتا رہا ہے، وہاں پر ٹیسٹنگ بھی ایران کے سائنٹسٹ جرمنی کے اندر کرتے رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں موساد کے ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ ایران کو فنڈ کرنے والے چائنا اور رشیا ہیں۔ چائنا اور رشیا نے جرمنی کے اوپر پریشر بنا کر خفیہ طریقے سے ایران کے لیے ڈیل کی اور پھر ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرائی۔ ایران کے اندر موجود چائنا کے کچھ سائنٹسٹ موجود تھے جنہوں نے ایران کے ساتھ مل کر کام کیا اور نیوکلیر ویپن ایران کے لیے بنا ڈالے۔ موساد کے ڈائریکٹر نے یہ بھی کہا کہ اس ڈیل کے اندر بہت سارے ممالک شامل ہیں جن میں پاکستان، سیریا، ترکی، رشیا اور چائنا وغیرہ ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ موساد کے ڈائریکٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ رشیا، ترکی اور چائنا کا ایران کے نیوکلیر ویپن کو فائنل شیپ دینے میں بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ موساد کے ڈائریکٹر نے یہ کہا ہے کہ اب ایران اسرائیل کے اوپر بدلے کے لیے حملہ ضرور کرے گا۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے اپنے 3-4 ملٹری ایئر بیسز کو الرٹ پر رکھا ہے، وہاں پر ویپن بھی جمع کرنے شروع کر دیے ہیں اور اپنے ایئر فورس کے فائٹر جیٹ خصوصاً F-16 اور F-35 جہازوں کو آپریشنلائز کر دیے ہیں تاکہ ایران کی طرف سے آنے والے اگریشن کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کو پتا ہے کہ ایران اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرے گا۔ جب بھی اٹیک ہوگا اسرائیل کے اوپر وہ حماس یا پھر لبنان کے حزب اللہ کی جانب سے ہوگا۔ تو آج کل اسرائیل اور امریکہ مل کر سب سے پہلے لبنان سے حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کر چکے ہیں۔ حزب اللہ کے ٹھکانے تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور دوسری جانب حزب اللہ کو امپاور کرنے کے لیے چائنا اور ایران مل کر لبنان کے اندر ہتھیار بھی بھیج رہے ہیں۔ ترکی نے اپنے فوجی اور میزائل سسٹم لبنان کے اندر لبنان کے وزیر اعظم کے کہنے پر تعینات کیے ہیں اور اگر لبنان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے تو رشیا، چائنا، ترکی مل کر اسرائیل اور امریکہ کی ہیکڑی باہر نکال دیں گے اور ان کے فوجی اڈوں کو نصف نابود کر دیں گے۔ دوستو، یہ تھی اصل ڈیولپمنٹ جس کو لے کر اسرائیل کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب سعودی عربیہ اور UAE کی بھی سیکورٹی دائیوں پر لگ گئی ہے، کیونکہ ایران کے اسرائیل کے بعد عرب ممالک والے بھی بڑے زیادہ دشمن ہیں، خصوصاً ان کے UAE اور سعودی عربیہ والے۔ اور حال ہی میں UAE نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر کے ایران کو مزید حملے کے لیے بھڑکا دیا ہے۔